اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ہوں آپ کا میزبان سید نادر جا، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سوائر آپشن۔ اب 90 کے دور میں چلے جائیں اور فلمی نگر کی چکر لگا کے آئے، آپ کو مختلف فلمیں جو ہے نظر آئے گی، اور پاکستانی فلمیں اتنی سپر ہٹ نظر آئے گی کہ مجبوراً ان کی نہ صرف ہندوستان کو کاپی کرنے کی ضرورت پڑ گئی، پر اس کے علاوہ یہ بھی بات کہ یہ بھی میں مثال دے سکتا ہوں کہ ہمیں پھر جو ہے اسی فلم کے نام پر ری میک بنانا پڑا۔ یہ آپ بالکل ٹھیک سمجھیں، میں بات کر رہا ہوں دی لیجنڈ مولا جٹ کا۔ اس میں جو ایکٹنگ تھی، اس میں بھی حمزہ علی عباس کی ایکٹنگ جو نیگیٹو رول میں تھا، اس کی ایکٹنگ کو جو بہت سراہنا کی تھی۔ فواد خان بھی تھے، حالانکہ ان کی ایکٹنگ بھی اچھی تھی، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ایکٹنگ اچھی نہیں تھی۔ اور ڈائریکٹر نے جو وہ اس فلم کو جو ہر اینگل سے بہت اچھی طرح شوٹ کیا تھا۔ بلال اشاری بلاشک پاکستان کے ٹیلنٹڈ ڈائریکٹر ہیں۔ اب یہ جو مووی آئی ہے اس کا نام ہے دھرندر، بہت مشکل سے نام یاد ہوتا ہے۔ اچھا، دھرندر سے پہلے اسی ڈائریکٹر کی فلم آئی تھی اینیمل۔ تو فلم کے کامیاب ہونے کے بعد ہی اس نے کہا تھا کہ ایسی فلم میں بناؤں گا جو اس سے زیادہ خطرناک اور خوف والی ہوگی۔ فلم کی سٹوری لائن جو ہے وہ آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوگی۔ چھوٹی ایک جاسوس آتا ہے پاکستان میں، آرام سے گھس کے آتا ہے، مگر اس طرح آتا ہے کہ وہ افغانستان سے آتا ہے، نہ اسی چیک نہ اس کا کوئی دوسرا آتا نہ پتا، اور سیدھا افغانستان سے جو بارڈر کراس کر کے کراچی پہنچ جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارا جو بارڈر ہے اور کراچی بہت دور ہے، اور ایسی بھی نہیں ہے کہ راستے میں جو ہے ہماری کوئی سیکیورٹی نہیں، اور آپ آرام سے چلے آتے ہیں، تیرتے آتے ہیں۔ مگر یہ بات ضرور ہے کہ بلوچستان اور دوسرے علاقوں میں ہندوستان کی دخل اندازی ہے۔ خیر یہ موضوع پھر کسی اور، مگر اس فلم پہ ہم جو بات کریں گے، اچھا فلم کی کاسٹ پہ جو بات کی جائے تو اچھے ایکٹر سے اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں، اچھے کھانا جو ہے، اور ویسے ہی سال میں ایک مووی یا 2 مووی کرتے ہیں، اور وہ پیسوں کے لیے نہیں کرتے ہیں، وہ ایک بہت ہی منجو ایکٹر ہے، وہ کریکٹر میں گھس جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رنبیر کپور بھی اچھے ایکٹر ہے، مدھون بھی اچھے ایکٹر ہے۔ اب ایکٹروں کے نام لینے سے شروع ہوں گے تو میں کہوں گا یہ اچھے ایکٹر ہے، مگر ایکٹنگ سے زیادہ جو اس کے دیکھنے والے فلم بین ہیں، اس کی ویورشپ جو ہے اس پہ ڈپینڈ کیا جاتا ہے، کیا دیکھتے ہیں۔ لوگوں کا ٹیسٹ چینج بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی جو ہے لو اسٹوری لمبی چلتے ہیں، دل والے دلہن لے جائیں گے، جس طرح پاکستان میں آئینہ فلم چلی تھی، اسی طرح ہندوستان میں بھی ایک بڑی فہرست ہے جیسے لو اسٹوری چلی تھی، سلسلہ، پھر کبھی جو ہے شعلے کامیاب ہو گئی تو پھر شعلے جیسی اور شعلے بنا دیتے ہیں۔ اس فلم میں صرف ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے پہلے دن سے، رحمان ڈکیت اور پاکستان کی منافقت میں چیزوں کو پھیلانا سوشل میڈیا پر، اور اسی وجہ سے جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ فلم دیکھنی لیاری پہ بنی ہوئی ہے۔ لیاری بہت اچھا علاقہ ہے پاکستان کا، بہت خوبصورت علاقہ ہے، وہاں کے لوگوں کی زبان میٹھی زبان ہے۔ ہم لیاری کو لے کر جو ہے کرے وہ کوئی بہت بڑی اور ڈینجر ایریا ہے۔ حالانکہ ممبئی میں جتنے ڈان پیدا ہوئے ہیں ابھی تک زندہ ہے، وہ خطرناک ہے، اور ان کے کانٹیکٹ ہے سیاستدانوں سے، اور ان کے کانٹیکٹ ہے وہاں کے اداکاروں سے، اور فلم انڈسٹری میں سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ ممبئی کے جتنے بھی ڈان ہیں ان کا لگتا ہے۔ حاجی مستان ہو، دوسرے جتنے بھی وہاں پر ڈان ہیں، ان کے پیسے نہ لگے انڈین فلم انڈسٹری میں تو میرے خیال میں انڈین فلم انڈسٹری اس وقت شاید رک جاتی ہے۔ اب فلم کی سٹوری لائن صرف اتنی ہے کہ ایک جاسوس آتا ہے
اور وہ ٹارگیٹ رحمان ڈکیت کو کرتا ہے، کسی بڑی شخص کو نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ رحمان ڈکیت اتنی بڑی شخص تھا ہی نہیں، اور چودھری اسلم جس کا کردار ہے وہ سنجے دت نے کیا۔ سنجے دت کا آپ چہرہ بنا سکتے ہیں، مگر سنجے دت کی ایکٹنگ جو ہے اس میں ورائٹی بہت کم ہے۔ ڈرانا دکھانے کے لیے آپ نے بہت سارے میک اپ کا جو یوز کیا ہے، تو یہ بھی کریں ہم نے جو ہے ریئل لوکیشن پہ شوٹ کیا، اچھی بات ہے ریئل لوکیشن میں۔ گانے کا جو ہے کیا ہی کہیے، اب گانے کے بول ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، مگر پاکستان ہو یا ہندوستان ہو، وہ کہتے ہیں کہ ڈھولک بازے ہم نہ ناچے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ گانے کے نہ بول سمجھ میں آتے ہیں، نہ کوئی ہندوستان کی زبان نہ پاکستان کی زبان، مگر ہم جو ہے نا ڈانس پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی ڈانس کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے گانے کو ہٹ ہی کہنا پڑے گا۔ اب یہ فنکار جو ہے وہ قطری ہے یا مصری ہے، مگر بات یہ ہے کہ بیٹ جو تھی اس بیٹ پہ ہم ویسے ہی بیٹ پہ ناچتے رہتے ہیں، ایسے کوئی پڑوس میں جو ہے ڈھولک بجاتے ہوئے کوئی گزر جائے پھر بھی ہم اٹھ کے ناچتے ہیں، یہ ہماری فطرت میں شامل ہے۔ اور جو مین اسٹریم جو سب سے اہم چیز ہے، وہ اہم چیز یہ ہے کہ ہم وائلنس دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ کوئی کسی کو مار رہا ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک باغی جو ہے وہ بندوق لے کے 1000 لوگوں کو مارا ہے، کیونکہ ہم وہ کر نہیں سکتے۔ ہم اتنے بزدل ہیں کہ وہ چیزیں جو ہے فلم کے جھوٹے کریکٹروں میں ڈھونڈتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا نا رحمان ڈکیت اتنا بہادر تھا، کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ اب آپ دیکھیے گا بہت سارے رحمان ڈکیت بنیں گے فلم دیکھنے کے بعد، اب سب کہہ رہے ہیں کہ رحمان ڈکیت کی موت جو ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اتنا بڑا ڈائلاگ نہیں ہے، مگر ہم نے جو ہے بہت بڑا بنا دیا ہے۔ اب اکشے کھنہ بیچارے کی جہاں پر یہ گانا شوٹ ہوا تھا اس کی عمر کا یہ اندازہ ہے کہ وہاں آکسیجن کی کمی تھی، 14,500 فیٹ اوپر تھی وہ جگہ جہاں پر شوٹ کیا گیا، اور وہاں پر آکسیجن کی جو کمی تھی، بار بار اکشے کھنہ جو آکسیجن لے رہے تھے، تو جب ٹیک دیا ایک ہی ٹیک میں اوکے ہوا، فوراً پھر آکسیجن لی، اس لیے یہ بہت ہارمفل تھا۔ مگر بات یہ تھی کہ ڈائریکٹر صاحب کو جو یہ چیزیں جو تھی یہ بھی شوٹ کی ہوئی رکھی ہوئی ہے کہ اس جگہ پر ہم نے جو ہے میکنگ جا کے کی۔ اب جیسے رکشہ کا سین دکھا رہے ہیں کہ رکشہ ریئل تھا، بھائی رکشہ 0 میٹر تھا نہیں تھا، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گاڑی جو تھی نا وہ اصلی گاڑی جو وہ پل سے گرائی گئی تھی۔ یہ فلم کی مارکیٹنگ ہے، یہ فلم کی ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے، اور اس میں جو لیاری کا کردار دکھایا گیا، ہمارا لیاری بہت عظیم ہے، ہمارے لیاری کے لوگ جو ہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ہمارے لیاری کے لوگ کوئی ونڈے نہیں، بکواس ہے، یہ جھوٹی چیزیں دکھائی گئی ہے۔ فلم کا سیٹ آپ سنگاپور میں بنا لے یا کہیں پر بھی بنا لے، مگر آپ کی ذہنیت ہماری قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے وہی رہے گی جو پہلے دن سے تھی۔ یہ ہندوستان کے عوام کی نہیں، مگر ہندوستان کی حکومت کی پالیسی ہے، اور وہی فائنانس کرتی ہے ایسی فلمیں۔ بار بار آپ کے جاسوس دکھا دیں، اتنے بہادر جاسوس ہوتے ہیں، کسی بھی ملک سے ہو کر آ جائے ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب سے جو ہے ہمارا جہاز نہیں سنبھالا گیا، اور باتیں اتنی کرتے ہیں کہ آپ نے پوری دنیا فتح کر کے رکھی ہے۔ آپ کی سوچ صرف یہاں پر کھڑی ہوتی ہے، یا فلم میں ننگا پن دکھاتے ہیں، یا فلم میں جو اتنا برا کریکٹر دکھاتے ہیں، گھن آتی ہے، انسانیت میں کریکٹر نہیں ہوتے۔ پر آخر میں یہی کہیں گے یہ فلم ہے، یہ فن ہے، یہ فنکار ہے، یہ فن اور فنکار نہیں ہے، یہ آپ کی سازشیں اور سازشیں سارے پاکستانی سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ میرا وطن سب سے عزیز ہے، عظیم ہے اور رہے گا۔
انہیں جملوں کے ساتھ میں لوں گا اجازت، اور بھی علاقے میں اپنا بہت خیال رکھے گا۔ پاکستان زندہ باد۔